آپ سے بہت یہ سمجھے کہ آپ نے زندگی میں آپ نے میرے اوپر آسان کر نہیں جے پاک قرآن تے عمل ہوندہ سمجھے تو فی القربہ. اب یہ سبت الصباح کی شاعری ہے، ٹھیک ہے. مقتل میں سارباں کو پانی ملانا سایہ، ٹھیک ہے. اور ہم ادبیات کا بھی ہم بڑے اسلام آباد ادبیات کا بھی ہم بڑے تہ دل سے مشہور ہیں کہ ان کے نام سے وظیفہ ملتا رہا. اور آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں، اس میں جمیل الدین عالی صاحب کا بہت ہے کہ جو آٹا لے آیا تو سبت الصبح کا پتہ چلا کہ جناب ابھی تک آٹا لے کے نہیں آئے، ٹھیک ہے. وہ مشاعرے پہ چلے گئے پنڈی، چلو ٹھیک ہے. اللہ کا خط آیا کہ سبت الصبح کو ڈھونڈو. مجھے یاد ہے تقریباً 88-89 کی بات ہے کہ قاضی عارف صاحب جو آپ جانتے ہیں بڑی نامور شخصیت ہے، انہوں نے سب سے پہلے ان کے ہماری والدہ صاحبہ سے مسودہ لیا تھا کہ مجھے ان کا مسودہ دے دیا جائے. اس میں افسوس بھی ہے، انہوں نے ہم سے سوری بھی کی تھی. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. آج کا دن میرے لیے اس لیے خوش قسمتی کا سبب ہے کہ ایک ایسے شاعر جنہوں نے زمانے کو متاثر کیا، بلکہ زمانوں کو، نسلوں کو متاثر کیا، جن کے کہے اشعار ایک محاورے کی شکل اختیار کر گئے، زبان زد عام ہوئے، بہت جلدی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. لیکن ابر سنگ کے نام سے آپ کا مجموعہ ہائے کلام چھپا. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. جناب سید سبت علی صباح صاحب. آج ان کے فرزند، نامور شاعر، ادیب، اور اب صباح صاحب کی برسی پہ ایک بہت بڑا عظیم الشان مشاعرہ کروانے جا رہے ہیں. جناب فرخ علی جواد صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فرخ بھائی، یہ سخن کی پوری ٹیم کے لیے، پوری نئی نسل کے لیے عزت کا سبب ہے، خوشی کا باعث ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد کیا. تو آپ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے بلائیں گے. کل جیسے آپ کی کال آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں آپ کے پاس تشریف لے آیا. بس یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ خوشبوئے صبا آج آپ کے سامنے ہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً جتنا ہم نے تذکرہ پڑھا، آپ نے بھی صبا صاحب کو نہیں دیکھا. جی، میں اس ٹائم 10 سال کا تھا، تو ہمیں تو بس ایک خواب کی طرح یاد ہے کہ سید سبت علی صباح. مجھے آج یاد ہے کہ میں اس ٹائم گجرات میں ہوتا تھا اپنی نانی کے ہاں. میں ادھر ہی میری پرورش ہوئی. گجرات کے ایک گاؤں ہے لکھنوال، میں ادھر رہتا تھا. تو ہمیں پتہ چلا جی سید سبت علی صباح فوت ہوئے ہیں. ہم بچے تھے، ہمیں اس ٹائم اتنا علم نہیں تھا. تو امی کے، نانی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ ہم ان کے جب ادھر آئے تو ہمیں پتہ چلا جی آپ کے والد فوت ہو گئے. کچھ حادثہ سا یاد ہے، کچھ اس دوران کی باتیں یاد ہیں کہ کیا کیا ہوا. جی شیئر کیجئے. اس میں جب سید سبت علی صباح کیونکہ بڑا نام ہے، تو ان کی جب وفات ہوئی تو اخبار میں سب سے پہلے شائع ہوا. تو جب اخبار میں یہ بات آئی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک شعر بڑا زبان زد عام ہے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت کی بدل گئی. یہ شعر لکھا گیا تھا ان کی وفات کے اوپر، اخبار کے اوپر. خالد شریف صاحب کا شعر. کل وہ خالد شریف صاحب مجھے جب ملے تو میں نے ان سے بات کی. میں کہ یہ مجھے شعر ابھی تک یاد ہے. واہ رنگ ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، اس میں بھی ان کا کلام آیا تھا. تو اس ٹائم جب یہ وفات ہوئی تو بڑے بڑے نامور لوگ اس میں شامل ہوئے، اور بہت بڑا ان کا نماز جنازہ تھا. اور اس ٹائم تو ہمیں اتنا نہیں پتہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کی کیا حیثیت ہے یا کیا نام ہے. تو اس لحاظ سے بڑے بڑے لوگ تھے. پھر جیسے جیسے ہم آگے چلتے گئے، آگے ہماری عمر بڑھتی گئی تو ہمیں پتہ چلتا جاتا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جمیل الدین عالی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے تو مجھے بڑا اچھا لگا
تو انہوں نے جب کہا نا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے خود دیکھی ہے، تو انہوں نے جب کہا کہ بھائی میں آپ کے گھر آیا ہوں تو آپ ہمیں چائے پلائیں، تو چائے پلانے لگے، میری بڑی سسٹر نے چائے بنا کے لائی، انہیں کہ نہیں مجھے اسی گلاس میں چائے دی جائے جس میں سبطی علیہ السلام ہمیں چائے پلایا کرتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے یہ جو آپ نے چائے بسکٹ اور پیالیاں بڑی اچھی رکھی ہیں، میں نے اس میں نہیں پینی، اور قدرتی ہمارے گھر وہ گلاس تھا اس کے اوپر ہم نام لکھے ہوئے تھے، پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ کانچی کے وہ ہوتے تھے گلاس ہوتے تھے، ان کے اوپر نام تحریر ہوتے تھے آپ کے بڑوں کے، جی بالکل، اس طرح کا ایک گلاس ہمارے گھر بھی تھے، وہ اب تو وہ نہیں رہے، متروک ہو چکے ہیں جی سر۔ تو ان میں اسی میں انہوں نے چائے پی اور بڑا ہمیں اچھا لگا، ٹھیک ہے، اور ہم ادبیات کا بھی ہم بڑے اسلام آباد ادبیات کا بھی ہم بڑے تہ دل سے مشہور ہیں کہ ان کے نام سے وظیفہ ملتا رہا، اور آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں، اس میں جمیل الدین عالی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہے جی سر، کہ آپ نے یاد رکھا۔ بالکل سر۔ اور ابا کے کون کون سے دوست آپ سے بعد میں بھی ملتے رہے؟ دیکھیے جی، جو ہماری ہوش میں ان کے دوست احباب آتے ہیں، علی مطہر اشرف صاحب بہت بڑا نام ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور مجھے علی مطہر اشرف کے بعد مجھے یاد ہے تنویر سپرا صاحب، میں ان سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اس ٹائم ہمیں اتنا نہیں شوق تھا، تھوڑی سی عمر تھی، پر جن کو ہم مل چکے ہیں۔ اس کے بعد علی مطہر اشرف صاحب کے بعد ان کے بعد تنویر سپرا اور جمیل الدین عالی، اور کیا نام ہے ان کا، احمد ندیم قاسمی صاحب، ان سے ملاقات ہو چکی ہوئی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی تو یہ سبا صاحب کے حوالے سے یادیں شیئر کرتے تھے، ان کی شاعری کے حوالے پہ بات کرتے ہے۔ تھے؟ بالکل جی، ان کی شاعری کے بارے میں بات کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جب سبطی علیہ صبا کے پاس ہم آتے تھے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ اشارہ کر کے انہوں نے مجھے کہا تھا، ایک دو ابو کے دوست تھے، مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد، ٹھیک ہے، پرانے وقت کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا یار وہ قبرستان دیکھیے، میں کہا جی دیکھیں، اسی اتھے بہ کے چاہ پیندے ہوندے سن، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور ہماری والدہ بھی بتاتی ہوتی تھی کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا، تو مجھے یہ بات اپنی والدہ کی یاد ہے، تو میں کہ جا آٹا لے آیا، تو سبطی صبح کا پتہ چلا کہ جناب ابھی تک آٹا لے کے نہیں آئے، ٹھیک ہے، وہ مشاعرے پہ چلے گئے پنڈی، چلو سبحان، ٹھیک ہے، تو کیونکہ شاعری کے اس طرح کے بہت سارے دلچسپ واقعہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ احمد ندیم قاسمی صاحب بھی ہمارے گھر میں آئے، تو یہ ہم نے اپنی والدہ سے بات سنی ہوئی ہے، دروازہ کھٹکایا، دادا نے کہا کون، انہوں نے کہا جی میں قاسمی آیا دسو ادھر، اور کوئی نہیں کار کوئی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بس بعد چ ملاقات ہو کرنا۔ ابو نے پوچھا کون آیا، تو نام لیا، تو اٹھ کے ابو دوڑ پڑے، یار آپ اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے دروازے سے واپس کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے دلچسپ واقعات بہت سارے ہیں، تو جیسے جیسے آپ آگے بات بڑھائیں گے نہیں بالکل، بات کے ساتھ ہمیں بھی یاد اچھا، آتا ہے۔ صبا صاحب کی کتاب جو ہے ہمیں سننے میں پڑھنے میں یہ ملا کہ اس کا نام کچھ اور تھا، پھر ابر سنگ رکھا گیا، یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے؟ یہ ایک پورا واقعہ ہے، مجھے یاد ہے تقریباً 88-89 کی بات ہے کہ قاضی عارف صاحب جو آپ جانتے ہیں بڑی نامور شخصیت ہے، انہوں نے سب سے پہلے ان کے ہماری والدہ صاحبہ سے مسودہ لیا تھا کہ مجھے ان کا مسودہ دے دیا جائے۔ اس میں افسوس بھی ہے، انہوں نے ہم سے سوری بھی کی تھی، اور بہت دفعہ انہوں نے کہا بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ان کا مسودہ جو شائع ہو چکا ہے یہی ہے میرے پاس، باقی جو ان کا جو کلام تھا وہ انہوں نے مجھ سے میں خود چیز کا گواہ ہوں، میں خود گیا ہوں سر سید کالج واقعہ میں خود گیا ہوں، انہوں نے کہا جا کے میری الماریاں آپ جا کے دیکھ لیں، اگر مسودہ ہوا تو ادھر ہوگا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے اس چیز کا نہایت زندگی بھر میں دکھ ہے، مگر مجھے کہ میرے پورے اہل خانہ کو اس چیز کا دکھ ہے کہ ان کا مسودہ بہت سارے ان کی جو چیزیں ہیں جو غائب ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ جو ان کی کتاب میں جو ان کا کلام شائع ابھی میں ابر سنگ، یہ سبطی علیہ صبا نے اپنی زندگی میں ہی نام رکھا تھا، ترتیب دیا کہ میں اپنی کتاب شائع ہوئی تو میں اس کا نام ابر سنگ رکھوں گا۔ تو جب اس ٹائم تو ہمیں اتنا نہیں تھا، والدہ صاحبہ تھی، انہوں نے مسودہ قاضی عارف صاحب کو دے دیا، تو اسی کے اوپر انہوں نے اپنی مرضی سے تشت مراد اس کا نام رکھ دیا۔ تشت مراد؟ جی سر، تشت مراد کے۔ اس کے بعد میرے بھائی ہیں بڑے، سید جرار حیدر، اور میرے جو بنوئی ہیں سید کاشف بخاری، بڑا اچھا لکھتے ہیں یہ بھی، تو انہوں نے پھر اس کتاب کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے والد صاحب کی خواہش پوری کی، اور کچھ ایسے کلام تھے جو
میں ان کو انکمپلیٹ ہی کہوں گا کہ جو تھے، جو کہیں سے دائیں بائیں سے ہمیں ملے یا سنے ہم نے، ہماری پھپھو جو ہیں، بڑی پھپھو ہیں، چھوٹی پھپھو ہیں، ان کو زبانی یاد تھے، تو ان سے ہم نے لے کے تو وہ ان کی کتاب، اس کتاب میں ہم نے کچھ ان کی چیزیں جو تھی وہ ہم نے شائع کی تاکہ ایک تصدیق ہو جائے۔ خاص طور پہ اس میں یہ کہوں گا کہ سید سبطِ صباح کے بہت سارے ایسے نوع مشہور ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل دنیا میں بڑے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہ مثال پر جے پاک قرآن تے عمل ہوندا سمجھے تو فی القربہ، اب یہ سبطِ صباح کی شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ مقتل میں سارباں کو پانی ملانا سایہ، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا نویا، مگر افسوس سے میں یہی کہہ سکتا ہوں، آن ریکارڈ بات ہو جائے گی کہ ہمارے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم بات نہیں اس کے اوپر کر سکتے، اس لیے میں اس کے اوپر اس سے زیادہ بات گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ صحیح، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی چلو، یہ تو ہمیں پتہ چلا نا، آپ کی زبانی پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا نوحہ سبط علی صباح صاحب، بالکل جناب، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کے جو گواہ ہیں وہ میرے ماموں ہیں، اور حیات ہے، 75 ایئر ان کی ایج ہو چکی ہے۔ مجھے انہوں نے خود کہا، آپ بے شک ان سے کال پہ کہتے ہیں میں آپ سے بات کرا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تصدیق کی بات کی، انہوں نے کہا یہ وہ نویا، جب میں ان کے ساتھ سیالکوٹ جا رہا تھا انہوں نے رستے میں لکھا تھا اور میں اس چیز کا چشمدید ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ہمارے اہل خانہ میں بات ہے، مگر اس کی تصدیق نہیں، جس لحاظ سے ہم اس نوع کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ اچھا، نہیں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ شاعر ہے نا، مثال کے طور پر سید فرخ علی جواد ہیں، جی سر، آپ کی غزل کوئی اور اٹھا کے اپنے نام سے لکھ بھی دے گا نا تو آپ کا اسلوب پہچانا جائے گا۔ دیکھیں جی، اولاد اپنی پیشانی سے، نقش و نگار سے، اپنے خد و خال سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ میں نے ابھی بعض کو دوسری طرف میں لے جاؤں گا، جیسے ابھی میں نے آپ کے ساتھ رسمی ملاقات جب آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ ایک کلام تھا، ٹھیک ہے، جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں نے ان کے الفاظوں سے ہی پہچان لیا، ہاں، اس ترتیب سے، اس اسلوب سے۔ میں ابھی اس کا نام نہیں لیتا، کیوں اچھی بات نہیں ہے، میں نے اسی سے سامنے کہ یار یہ تو کلام ان کا ہے۔ جب میں نے ان سے بات کی تو بس اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹالا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صباح صاحب کی پھر غزلیات یا مختلف کلام مختلف لوگوں کے ہاں بھی ان کی وفات کے بعد نظر آیا؟ بالکل جی، نظر آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے توسط سے میری یہ خواہش ہے کہ ریڈیو پاکستان میں ان کا 70 کی دہائی سے 80 کی دہائی تک جو جو پروگرام ان کے ریکارڈ ہیں، اگر آپ وہ حاصل کر لیں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت۔ نہیں انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ سے وعدہ رہا، یہ آپ سے یہ سمجھے کہ آپ زندگی میں آپ نے میرے اوپر آسان کر، نہیں یہ آپ پہ کیوں احسان ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ جینٹلمین پرومس ہے۔ یہ اس پہ یہ بتا دیجیے گا راولپنڈی ریڈیو ہے، اسلام آباد ریڈیو ہے؟ سر یہ راولپنڈی ریڈیو ہے، کیونکہ اس ٹائم راولپنڈی ریڈیو ہی تھا یہ اس پہ۔ اور آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتا دوں سبط علی صباح کے بارے میں، شاید آپ اس موضوع پہ نہ لے کے میں آپ کو اس بات پہ لے تو سید سبط علی صباح آرمی میں ایک سولجر کی حیثیت کے ساتھ جی سر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب انہوں نے یہ ادھر تھے تو یہ جنرل ضیاء اللہ کی یونٹ کے ایک سپاہی تھے، صحیح۔ اور مجھے ایک یاد ہے، ایک جیسے کہتے ہیں کہ بات کسی نے کی تھی، بعض گشت آپ کہہ لیں کہ کسی نے کہا کہ جنرل ضیاء اللہ کا خط آیا کہ سبط علی صباح کو ڈھونڈو۔ اب سبط علی صباح واقعنٹ میں وہ بڑے بڑے گھروں میں ڈیرے تھے، اب یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کچے سے مکان میں رہ رہا ہے، تو ان کی تلاش کے لیے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرے اوپر لکھو، انہوں نے کہا کہ میں وہ الفاظ نہیں بولتا، میں آپ جیسے شخص کے اوپر کچھ نہیں لکھ سکتا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ایک دلیر آدمی تھے، اور بس یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو میں نے کہیں سے سنے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ٹرو جو ہے انٹلیکچوئل اسپرٹ تھا صباح صاحب کا، جس نے انہیں آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل سر، بالکل۔ اچھا، صباح صاحب پہ کیا تھیسز لکھے گئے، اور ساتھ ساتھ پھر اکادمی ادبیات کی جو فن و شخصیت سیریز ہے اس پہ بھی کام ہوا ان پہ؟ جی سر، مختلف لوگوں نے ان کے اوپر کام کیا ہے، میں بہت سارے نام آتے ہیں، تو اگر آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو۔ کیا صباح صاحب کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی ہیں؟ نہیں سر، ان کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہاں کسی، کیونکہ اس دور میں الیکٹرک میڈیا اتنا تھا ہی نہیں۔ جو ریڈیو کے کچھ پروگرام ہیں، چند تصویریں ہیں، وہ بھی ہمیں ان کے دوست احباب سے ملتی ہیں۔ جیسے کل میری ایک بات ہو رہی تھی علیم قریشی صاحب سے، تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے، جب میں آؤں گا پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا۔
تو ہمارے لیے وہ بہت ایک اہم چیز ہے. عام چیز. اچھا صبا صاحب کی کون سی غزل آپ کو پسند ہے؟ جی سر، سبت علی صبا صاحب کی ایک غزل ہے مجھے جو بہت پسند ہے. یہ میرے دوست نے گائی ہے. آپ نے مجھ سے بار بار ایک سوال کیا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں وہ گائی بھی گئی ہیں. ہاں وہ گائی گئی ہیں مگر وہ کسی بڑے فنکار نے نہیں گائی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سناتا ہوں کہ ان کی غزل. مسافروں میں ابھی تلخیاں پرانی ہیں، سفر نیا ہے مگر کشتیاں پرانی. ہائے 71 کے پس منظر میں کیا اچھا شعر ہے یار. کیا بات. دیکھیں سیدھی بات سمجھ آتی ہے کہ ہجرت اور 71 کے پس منظر میں کیسا شعر ہے. ایسا یہ کہہ کے اس نے شجر کو تنے سے کاٹ دیا. ہائے کیا مصرع ہے. یہ کہہ کے اس نے شجر کو تنے سے کاٹ دیا کہ اس درخت کی کچھ ٹہنیاں پرانی. ہائے 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 ہائے. تو کچھ اور اگر آپ صبا صاحب کی یا کلام اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. بالکل سر، ان کے کلام تو جو بھی آپ کہیں ٹھیک ہے. واہ 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 واہ. تو جلتے جلتے بجھ گئی ایک موم بتی رات کو، آہا آہا. مر گئی فاقہ زدہ ہائے معصوم ہائے بچی ہائے رات. ہائے 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 ہائے. آندھیوں سے کیا بچاتی پھول کانٹوں کی باڑ، آہا. صحن میں بکھری ہوئی تھی پتی پتی رات. ہائے سبحان اللہ. کتنا بوسیدہ دریدہ پیرہن ہے زیبتن، آہا. وہ جو چرخا کاٹتی رہتی تھی لڑکی رات کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ لہجہ، یہ اسلوب، یہ ایک عام آدمی کا دکھ درد، یہ اصل مزاحمتی شاعری ہے. اور ہمارے ہاں آج کی نئی نسل کو یہ دیکھیں مصرے کی کرافٹ یہ اس زمانے کی ہے جب اردو غزل جو ہے وہ نو کلاسیکل دور سے نکل کر جو ہے جدید دور میں داخل ہو چکی تھی بلکہ. اور اس زمانے میں بھی لایانیت اور سب سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو آپ کو جس چیز کا سب سے زیادہ وہاں پہ شعور ملتا ہے اس عہد میں وہ علامت ہے. اور ایسے میں صبا صاحب نے اتنا کھل کے کہا. صحن میں ایک شور سا ہر آنکھ ہے خیر زدہ، آہا. چوڑیاں سب توڑ دی دلہن نے پہلی رات کو. ہائے واہ 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 واہ. اور جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھر کر رہ گیا. کیا شعر ہے یہ، بڑا مشہور شعر ہے. ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو. ہائے ہائے. وقت تو ہر ایک در پر دستکیں دیتا رہا، ہائے. ایک ساغت کے لیے جاگی نہ بستی رات کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرغزارے شاعری میں گم رہا سبت علی، ہائے. سو گئی راہ دیکھتے بیمار بیوی رات کو. ہائے 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 ہائے. ایک مجھے والد صاحب کا شعر بہت پسند ہے کہ ساون میری آنکھوں میں خون بن کے برستا ہے، جب کوئی زمیں زادی دربار میں سر کھولے. ہائے 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 ہائے. تو بہت شکریہ آپ کا. بہت کم وقت میں بہت سی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی فاروق بھائی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں وقت دیں اور صبا صاحب کی باتیں ہوتی رہیں انشاءاللہ، ان کی یادیں شیئر کرتے رہیں ہم انشاءاللہ. اور در شہوار کے نام سے فاروق بھائی کا اپنا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے اور قبول عام اسے حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ. اب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ مشاعرہ کب کروا رہے ہیں اور کس سطح کا ہے، کیا معاملہ ہے؟ سر مشاعرہ ان کی برسی ہے 14 مئی کو. تو آپ کو پتہ ہے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مجھے ایک دن پیچھے رکھنا پڑ گئے، تو میں انشاءاللہ 14 مئی کو ان کا مشاعرہ کرا رہا ہوں. اس میں بڑے بڑے نام انشاءاللہ کوشش ہے. ویسے تو ان کے بہت دوست ہیں جو آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. علیم قریشی صاحب ہو گئے، اس کے بعد شہزاد قمر صاحب ہو گئے، اس کے بعد شمیم حیدر صاحب ہو گئے. میں آپ کا نام لوں تو یہ پھر اچھا نہیں لگے گا کسی کا نام مس ہو گیا. تو صحیح ہے، انشاءاللہ ہم بھی ان کے غائبانہ مرید انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جی سر. اور جو سخن اس مشاعرے کے حوالے سے کوریج دے سکا، جو کام کر سکا ضرور کریں گے. جی سر. دوستو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. تھینک یو سر.